بھائیوں، آج جس فقید الوصال اجتماع کا مظاہرہ آپ نے، اہل پنجاب نے، اہل پاکستان نے مینار پاکستان کے سائے میں کیا ہے، یہ اس نظریے اور اس موقف کی تجدید ہے۔ جب پاکستان بنا تو اسرائیل کے وجود کو ناجائز بچہ کہا گیا اور فلسطینیوں کے شانہ بڑھانا، کھڑے ہونے کے موقف سے پاکستان کا آغاز ہوا۔ میرے محترم دوستوں، 1.5 سال کا عرصہ ہونے کو ہے فلسطین میں اہل فلسطین اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے، مسجد اقصی کی آزادی کے لیے باقاعدہ محاذ جنگ پر ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں۔ 50,000 سے زائد فلسطینی جام شہادت نوٹ کر چکے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں زخمی ہیں، بے گھر ہیں، لیکن میں ان کے عزم کو سلام کرتا ہوں کہ ان حالات میں بھی وہ جرأت اور بہادری کے ساتھ اپنے وطن کا دفاع کر رہے ہیں، مسجد اقصی کا دفاع کر رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام کی طرف سے، پاکستان کی قوم کی طرف سے انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کوئی حکمران آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، لیکن پاکستان کا عوام آپ کے سامنے بڑھ رہا ہے، امت مسلمہ آپ کے سامنے بڑھ رہا ہے۔ میرے محترم دوستوں، نیتنیاہو بار بار کہتا ہے کہ ہم دفاعی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم تو دفاع کر رہے ہیں۔ میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی ادارے سے کہنا چاہتا ہوں، میں یورپی یونین کے انسانی حقوق کے ادارے سے کہنا چاہتا ہوں، میں جنیوا انسانی حقوق کنونشن سے کہنا چاہتا ہوں، کہیں مجھے دکھا دو کہ دفاعی جنگ میں چھوٹے بچے قتل ہوئے، کہیں تو مجھے دکھاؤ کہ عام عورتوں بچوں کو، نہتھے لوگوں کو دفاع میں قتل کیا جا رہا ہو۔ کیا کوئی اس کی مثال کسی بین الاقوامی قانون میں ہے؟ کیا تاریخ میں عام آدمی کا قتل عام اسے کہیں بھی دفاعی جنگ کہا گیا؟ صاف بات ہے، اسرائیل اور اس کی ناجائز قیادت اس وقت نسل کشی میں مصروف ہے، وہ جنگی مجرم ہے۔ میں امریکہ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں یورپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ صدام حسین کو تو چند سو لوگوں کے قتل پر آپ پھانسی چڑھا دیتے ہیں اور اس کو سزا دیتے ہیں، لیکن جس نیتنیاہو کے خلاف عالمی عدالت انصاف فیصلہ دے چکا ہے، فیصلہ دے چکا ہے کہ اسے گرفتار کر دیا جائے، وہ دنیا میں گھومتا ہے، ہر ملک کی فضا کو عبور کرتا ہے، کہاں گیا عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ؟ عالمی عدالت انصاف نے سن 1967 کے بعد اسرائیلی قبضے کو قبضے کا نام دیا ہے، اس علاقے کو متنازع علاقے کا نام دیا ہے۔ کیا پہنچتا ہے امریکہ کو کہ وہ ایک متنازع علاقے میں اپنا سفارتخانہ کھولنے کی بات کرتا ہے؟
دنیا کے قانون یہ طاقت کے سبب ہو گئے. قانون کا تعلق انصاف کے ساتھ، قانون کا تعلق طاقت کے ساتھ نہیں ہے. لیکن یہاں تو ہر بات طاقت کی بنیاد پر کی جاتی ہے. طاقت کو انصاف کہا جاتا ہے. تو میرے محترم دوستو، آج ہندوستان یہ پہلگام کا کوئی واقعہ نہیں ہے اتنا. اگر اس پر ان کو افسوس ہے، ہمیں بھی افسوس ہے. نہت سیاحوں کو مارنا یہ کبھی قابل تحسین عمل نہیں ہوا کرتا. لیکن جب سے اہل غزہ نے اپنی آزادی کی جنگ شروع کی 7 اکتوبر 2023 سے، اس دن سے پوری اسرائیل کا ہندوستان اسرائیل کے سامنے بٹھانا کھڑا ہے. اسرائیل کے سامنے بٹھانا کھڑا ہونا یہ اعلان ہے مودی جی کا کہ وہ مسلمان دشمن ہے، اور اسلام اور مسلمان کے مقابلے میں جہاں کوئی محاذ ملے گا مودی وہاں کھڑا ہو جائے گا. تو یہ اسرائیل کا ساتھ اور دن سے اس کا ساتھی ہے. ہندوستان کی ماضی اور تاریخ کو بھول چکا ہے. پہلگام کے واقعے کا ملبہ پاکستان کے اوپر ڈالنا اس کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے پاکستان سے انتقام لینے کی بات کی ہے. مودی جی لاہور آپ کو کہہ رہا، تحت نظر لاہور کا اجتماع آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ ذرا آگے تو بڑھیے. 65 کا حق اہالیہ لاہور دوبارہ کر دے گا. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. پاکستان کو تمہارے بزدلانہ حملوں کی بھی ایک تاریخ ہے، لیکن نہتے لاہوریوں نے ڈنڈے اٹھا کر تمہیں مار بھگایا. یہ بھی ہماری ایک تاریخ ہے. تو میرے محترم دوستو، ہمارا موقف ٹھیک ہے، ہمارا موقف برحق ہے، مبنی بر انصاف ہے، اور ہم انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم حق کی جنگ لڑ رہے ہیں. اسرائیل کوئی ریاست نہیں ہے. فلسطینیوں کی سرزمین پر قابل ایک ریاست. جب برطانوی وزیر خارجہ بالفور نے 1917 میں اسرائیلی ریاست کے قیام کا فیصلہ کیا تو فلسطین کی سرزمین پر اس کے 2% حصے پر یہودی آباد، 98% فلسطین کی سرزمین مسلمانوں کے ہاتھ. جب 48 میں اسرائیل بنا تو سن 1947 کے اعداد و شمار کہتے ہیں کہ کل فلسطین کی سرزمین کی 6% حصے پر یہودی آباد، 94% علاقہ اس وقت مسلمانوں کے ہاتھ. امریکہ اس جبر کا ساتھ دے رہا ہے. امریکہ اس ناجائز قبضے کا ساتھ دے رہا ہے. برطانیہ اور یورپی یونین اس ناجائز قبضے کا ساتھ دے رہا ہے. جس وقت لیگ آف نیشن موجود تھا، جنگ عظیم اول کے بعد جب پورے یورپ میں یہودیوں نے مار کھائی اور در بدر ہوئے تو اس وقت ایک کمیٹی بنی تھی، اور اس کمیٹی نے کہا تھا کہ یہودیوں کو دوبارہ آباد کرنا یہ ایک بین الاقوامی ذمہ داری ہے، انٹرنیشنل ریسپانسبلٹی ہے. بین الاقوامی ذمہ داری کے بعد اسے صرف فلسطین میں آ کر آباد کرنا یہ کس
اس کمیٹی نے ہمارے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ فلسطین میں آباد نہ کیے جائیں، اس لیے کہ اس کی آبادی پہلے سے زیادہ ہے۔ ایک کثیر الآباد سرزمین پر باہر سے لوگوں کو لا کر آباد کرنا، فلسطین اس کو متحمل نہیں ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ فلسطین اقتصادی لحاظ سے کمزور ہے، ایک کمزور ریاست پر مزید آبادی کا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اس کے بعد کیوں یہ حرکتیں کی گئی، کس مقصد کے لیے کی گئی؟ میں امریکہ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میں برطانیہ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم نے برصغیر سے جاتے ہوئے کشمیر کا خنجر ہمارے پیٹھ پہ گھونپا، اور تم نے جاتے ہوئے عربوں کے پیٹھ پہ اسرائیل کا خنجر گھونپا ہے۔ تم نے پوری دنیا کے ساتھ اور عالمی برادری کے ساتھ، مسلم امہ کے ساتھ اول دن سے دشمنی کا رویہ رکھا ہے، اور مسلمان ہے کہ وہ لڑ رہا ہے، لیکن یاد رکھیں میری امت مسلمہ کا حکمران اس وقت مایوسی پھیلا رہا ہے۔ یہ جلسہ ان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہے، ان کو بھی جھنجھوڑنا چاہتا ہے۔ یہ اسلامی دنیا، اس کی امامت کا حق آج کے حکمرانوں کو نہیں پہنچتا، اس لیے کہ وہ اپنی امت کا حق ادا کریں۔ انشاءاللہ پاکستان کی یہ جماعتیں، یہ علماء، یہ تنظیمیں انشاءاللہ پوری امت مسلمہ کا آواز بن کر ادا کریں۔ فلسطین صرف آج جہاد نہیں لڑ رہا، فلسطین 100 سال سے اپنی آزادی کے جہاد لڑ رہا ہے۔ اگر پاکستان کے علماء نے کہہ دیا کہ یہ جہاد ہے تو تم نے مذاق اڑایا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، فتوے کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، مفتی تقی عثمانی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، مولانا منیر الرحمان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، فضل الرحمان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، حافظ نعیم الرحمان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم وقت و عقل سے کام لو، تم نے اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا، اور تم نے اپنے آپ کے بارے میں چہرے سے پردہ اٹھا لیا کہ تم ہو وہ یہودیوں کے آدمی۔